اچھا صاحب، 8ویں قسط میں ہم نے گولی مار کے عرس کا بیان کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ابھی یہ سلسلہ عرس کے بیان کا مکمل نہیں ہے، آئندہ بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے، اس لیے کہ گولی مار کا عرس جو تھا وہ حقیقت میں ایک بڑا انقلابی انداز میں اس عرس کو منایا گیا، اور پھر بہت زیادہ یعنی خاندان کا اس کے اندر ربط اور ضبط ہوا۔ یعنی ایک تو عیدگاہ کے مقابلے میں گولی مار کا علاقہ جو تھا وہ مرکزی علاقہ تھا، یعنی زیادہ قریب تھا ان علاقوں سے جہاں ہمارے خاندان کے افراد رہائش پذیر تھے، مثلاً یہ کہ مارٹن روڈ پر لوگ تھے، اور لالو کھیت میں بھی تھے، اور فیڈرل بھی ایریے میں بھی تھے، ناظم آباد میں تھے، تو یہ تمام علاقے گولی مار سے نزدیک تھے۔ تو یعنی یہ بڑا فرق پڑا کہ خواتین جو تھیں ان کی آمد بھی شروع ہو گئی اس عرس کے اندر، اور جب خواتین کی آمد ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے ساتھ بچے بھی آئے اور رونقیں بڑھ گئیں۔ تو یہ ہوا کہ گولی مار کا عرس، چونکہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ گولی مار نمبر 2 سے جو سڑک آتی ہے، چوڑی سڑک جو ہمارے گھر کے سامنے بھی ہے اور جس میں آج کل اسکول قائم ہے، جے بی میموریل، تو اس سڑک پر پنڈال لگتا تھا، اور وہ پنڈال بھی بڑا یعنی طویل تھا، کوئی 150 فٹ کے قریب اور 330 فٹ کے قریب چوڑا۔ تو پھر یہ کہ خواتین کو بڑی آسانی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں اور جناب شریف حسین رضوی صاحب کے گھر میں یعنی چندو آبا کے گھر میں قیام کرتی تھیں، اور چونکہ قوالی ساری رات ہوتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بچوں کو سلا دیا جاتا تھا، مختلف یعنی پورا ہمارا گھر استعمال ہوتا تھا اور چندو آپا کا پورا گھر استعمال ہوتا تھا۔ لیکن ایک کچھ قباحتیں بھی تھیں، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ جناب خورشید حسین رضوی صاحب جو آج کل سجادہ نشین ہیں، تو یہ ان تمام بچوں سے، لڑکوں سے کام کراتے تھے پنڈال بنانے کے لیے، اور اس کا وہ گیٹ ویٹ بنایا جاتا تھا جس پہ کیلے کے پتے لگائے جاتے تھے۔ وہ گیٹ جو تھا یہ سمجھ لیجیے کہ غوثیہ مسجد کے بالکل بعد شروع ہو جاتا تھا گیٹ، اور 3 سیڑھیوں سے بنایا جاتا تھا، یعنی 2 سیڑھیاں کھڑی ہو جاتی تھیں اور تیسری سیڑھی اوپر بالکل محراب کی شکل میں بڑھ جاتی تھی، اور اس پر پورا بورڈ آویزاں ہوتا تھا جس کو برقی قمقموں سے بھی سجایا جاتا تھا، اور پورے گیٹ کو کیلے کے پتے بہت خوبصورت انداز میں لگائے جاتے تھے۔ اور یہ واقعی میں سید جمال حسن رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا کمال تھا کہ وہ گیٹ کس طریقے سے بنتا تھا اور کیسے ٹیوب لائٹیں اس کے اوپر لگتی تھیں، اور وہ عرس شریف کا جو ایک تغرا بہت بڑا یعنی برقی قمقموں سے سجا ہوا بورڈ وہ کہیں سے آتا تھا۔ تو یہ تمام باتیں ہوتی تھیں، اور لیکن وہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ کچھ قباحتیں بھی ہوتی تھیں۔ مثلاً خورشید حسین صاحب سے ہماری والدہ یہ کہا کرتی تھیں کہ، اور یہ بات انہوں نے خود مجھے بتائی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے وہ جہانی آپا، یہ جہانی خالہ کہتی تھیں یعنی میری والدہ، کہ بھائی خورشید دیکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہاں سب خواتین آئے، میرے اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن یہ کہ میرے جو گملے ہوتے ہیں، پودے جس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خراب نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ صحن میں پودے جو تھے وہ گملوں کے اندر لگے ہوئے تھے، اور خواتین کیا کرتی تھیں کہ جس وقت قوالی ہوتی تھی
تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ منظر بھی دیکھنا چاہتی تھی، تو دیوار پر کھڑے ہو کر یا تو یعنی چھوٹی کوئی سیڑھی بیڑھی یا کوئی اسٹول وغیرہ لگایا جاتا تھا، لیکن بعض اوقات ان گملوں کو استعمال کر لیتی تھیں وہ، یعنی اس پر کھڑی ہو جاتی تھی. تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ گملے تو پھر خراب ہو جائیں گے، پودے خراب ہو جائیں گے. تو وہ خاص طور پر خورشید میاں سے یہ کہتی تھیں کہ بھئی دیکھو خورشید، یہ بس سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ کہ یہ گملے میرے خراب نہیں ہونے چاہیے. نمبر 2 بات یہ کہ گملوں کے اندر پان کی پیک ہو جیسے کر دیتی تھیں وہ خواتین، یعنی وہ تکلف نہیں کرتی تھیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ پورے گھر کے اندر صحن میں تو چارپائیاں یا تو ہوتی تھیں، اور یا پھر یہ کہ فرش ہوتا تھا جس پر بچے سو رہے ہیں. تو اب پان بھی کھائے جا رہے ہیں، پان بنائے بھی جا رہے ہیں، باہر بھی مردوں میں بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور پیک ویک کے لیے ان گملوں کو استعمال کرنے میں ظاہر بات ہے کہ پھر اعتراض کا ایک موقع نکلتا تھا. تو یہ قباحتیں ہمارے گھر میں بھی تھیں، اور چندو آپا کے ہاں بھی یہ سلسلے تھے. حالانکہ خواتین کے دیکھنے کے لیے، یعنی وہ محفل کو اگر دیکھنا چاہیں تو برابر میں جو 2 گلیاں تھیں، یعنی جو ہمارے گھر اور حامد علی عباسی صاحب کے گھر کے درمیان تھی، 20 فٹ چوڑی گلی تھی، اور اسی طریقے سے چندو آپا کے گھر کے برابر میں گلی تھی. تو اس میں قناتوں کی جگہ چکیں لگا دی جاتی تھیں، چک وغیرہ. تو اس طریقے سے وہ جو چکیں ہوتی تھیں اس میں نظر بھی آتا تھا، اور بڑے آرام کے ساتھ پردے کا بھی انتظام ہو جاتا تھا. تو یہ سب باتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایک پہلو تھا، یہ ایک مسئلہ تھا. تو یہ اس کے علاوہ جہاں تک میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یعنی حاضری خاندان کے لوگوں کی بہت بڑھ گئی. پنڈال پورا بھرا ہوا ہوتا تھا، اور جس میں خاندان کے افراد زیادہ ہوتے تھے. یعنی اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خانقاہ میں عرس ہوتا ہے تو اس میں باہر کے لوگ بہت ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ نسبتاً کم ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت گلیمار کے عرسوں میں یہ صورتحال نہیں تھی. وہاں پر خاندان کے افراد زیادہ تعداد میں تھے، اور ٹھیک ہے صوفیاء کرام بھی آتے تھے، عنبر علی شاہ وارثی ہیں، اور ظہیر شاہ تاجی ہیں، اور جناب شاہ نصیر الدین صاحب ہیں، اور یہ تمام لوگ تھے. بہت لوگ تھے یعنی صوفیاء کرام میں جو تشریف لاتے تھے، اور واقعی میں ان کی وجہ سے بڑی رونق ہوتی تھی اس پورے عرس کے اندر. پھر یہ کہ بعض قوالوں نے قوالی جو ہے وہ ہمارے ہاں سے شروع کی. مثلاً یہ جو بڑے قوال، کیا نام تھا ان کا، مجھے نام یاد آ جائے گا میں بتاؤں گا. تو انہوں نے قوالی جو ہے وہ وہیں سے شروع کی، ہمارے ہاں سے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر جمیل میاں نے ہمیں یعنی یہ کہہ دیا، اپنی رائے دے دی کہ ہاں تمہاری قوالی جو ہے وہ بہت بہتر ہے، تو یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا ان کے لیے، اور پھر وہ اعتماد کے ساتھ باقی محفلوں میں شریک ہو سکتے ہیں. تو وہ ریگارڈ کرتے تھے اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں کے عرس میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ بھی بڑا منتخب کلام ہوتا تھا، اور یہ کہ فارسی کا زیادہ ہوتا تھا. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ قوالی کا لطف جو ہے وہ فارسی زبان میں ہی ہے. جو معاملات میں جس طریقے سے کلام فارسی میں ادا کیا جاتا ہے اس سے قوالی کا حسن تو چند ہو جاتا ہے. تو یہ عرس وغیرہ وہاں پر ہوتے رہے، اور
ایک میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے لیے بھی حیرت ناک تھا، کہ بلکہ دو واقعات یعنی عرس کے سلسلے میں، ایک پاکستان سے متعلق اور ایک ہندوستان سے متعلق. کہ پاکستان میں ایسا ہوا کہ پنڈال لگا ہوا تھا اور عرس کی تاریخیں کچھ ایسی تھیں کہ یہ بارشوں کا موسم تھا، بارشیں ہو رہی تھیں، تو لوگ بڑے شش و پنج میں مبتلا تھے اور پریشان تھے، اور بار بار جمیل میاں سے یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب دیکھ لیجئے پنڈال تو ہے لیکن یہ کہ بارش نہ ہو جائے کہیں. اور جمیل چچا بہت اعتماد کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ اور ایسے دھڑلے سے یہ کہتے تھے کہ نہیں، بارش نہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں، بارش نہیں ہوگی. تو اب اس بات کو اعتماد سے کہنا، ان کا جواب بالکل مستحکم انداز میں ہونا، یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی. تو لوگ جو تھے وہ بہرحال تردد تو تھا، پریشانی تھی کہ بارش اگر ہو گئی تو پنڈال تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا اور پورا عرس کا مسئلہ ہو جائے گا، اور فوری طور پر یعنی کوئی ایسا بڑا حال بھی نہیں ہے کہ جہاں منتقل کیا جا سکے. ظاہر بات ہے کہ کوارٹر یعنی سب سے بڑا کوارٹر تو ہمارا تھا، اس لیے کہ وہ 2 کوارٹروں پر مشتمل تھا، تو اس میں اچھے خاصے لوگ آ جاتے تھے. بلکہ شکر کی قوالی تو ہمارے گھر میں ہوتی تھی، یعنی شکر کی قوالی ہر سال ہمارے گھر میں ہوتی تھی. اور اس کے دوسرے دن مشاعرہ ہوتا تھا سالانہ، تو وہ بھی ہمارے گھر میں ہوتا تھا. تو لیکن یہ کہ شکر کی قوالی اور مشاعرے کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ محدود افراد شرکت کرتے تھے، بہت زیادہ یعنی اتنے تو نہیں ہوتے تھے زیادہ. تو لیکن یہ کہ عرس کے موقع پر اگر خدا نخواستہ بارش ہو جائے تو مسئلہ سوچنے والا ہے، لمحہ فکریہ ہے. تو وہ تمام لوگ پریشان تھے تھوڑے سے. لیکن جمیل میاں بہت یعنی اطمینان تھا ان کا، ان کے ذہن میں، ان کی چہرے پر بھی اعتماد نظر آتا تھا کہ نہیں، بارش نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے، میں پورا واقعہ یہ میرے سامنے گزرا ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، میں نے تذکرہ بھی اسی لیے چھیڑ دیا. حالانکہ ان باتوں پر ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ میری عمر بہت کم تھی، تو لیکن یہ کہ ایسی باتیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ان کے کیا راز ہوتے ہیں، ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ہر آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور ان تمام باتوں پر یعنی کان کا ہونا بھی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بارش ہوئی صاحب، اس دن اس رات کو کراچی کے اندر بارش ہوئی، لیکن پل بن چکا تھا، یہ جو لزبیلا ہاؤس کا پل تھا یہ بن چکا تھا لیاری ندی پر. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پل کے اس طرف یعنی گولی مار کی طرف، آدھے پل کے بعد گولی مار کی طرف بارش نہیں ہوئی، اور پل کے آدھے پل پر دوسری طرف جو لزبیلا ہاؤس کی طرف جاتا ہے اور شہر کی طرف کا علاقہ ہے، وہاں بارش خوب دھواں دھار ہو رہی تھی. یہ لوگوں نے بتایا، اس کی باقاعدہ شہادتیں دیں. اور ظاہر بات ہے کہ یعنی بارش کوئی ایسی چیز ڈھکی چھپی چیز تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو اور کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو. تو گولی مار کے لوگوں نے یہ کہا کہ بارش نہیں ہوئی، اور جو لوگ لزبیلا ہاؤس کی طرف رہتے تھے یا وہاں تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری طرف تو خوب بارش ہوئی. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے،
اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اس کی رحمت ہے کہ یعنی جمیل میاں کے الفاظ کی لاج رکھی گئی اور یعنی یہ ایک بہرحال ایک عجیب سا واقعہ ہوا. تو یہ تو تھا پاکستان کا واقعہ. اور خود ہندوستان میں سن 2006 میں اور میرے بڑے بھائی صاحب جن کا انتقال ابھی پچھلے سال ہوا ہے انگلینڈ میں، قیصر رضوی، نقی اسد قیصر رضوی، تو وہ لوگ، میں اور وہ دونوں امروہہ گئے. یعنی دسمبر میں ہم گئے اور ہم جنوری میں کی شروع تاریخوں میں عرس تھا اور سخت ترین سردی تھی صاحب. تو سردی سے ہم لوگ بہت پریشان تھے. میں تو خاص طور پر بہت پریشان تھا، اس لیے کہ صبح کے وقت بھی وہاں قوالی ہوتی ہے اور رات میں بھی قوالی ہوتی ہے. تو اب دونوں دن وقت جانا اور بیٹھنا، یعنی چلیے خانقاہ تو ایک کورڈ ہال ہے، گھرا ہوا دیواروں سے اور چھت پڑی ہوئی ہے، تو خانقاہ میں تو اتنی سردی نہیں ہوتی تھی اور ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ، کیونکہ صبح کے وقت دوپہر تک قوالی خانقاہ میں ہوتی ہے امروہہ میں، اور بعد میں شام کو روضے پر ہوتی ہے. تو روضے میں جو سما خانہ ہے وہ اس کے تمام در کھلے ہوئے ہیں، یعنی چاروں طرف سے آرچز ہیں، محرابیں ہیں، اور وہ سب کھلی ہوئی ہیں. نہ تو اس میں کوئی جالیاں لگی ہوئی ہیں، نہ کوئی دروازے لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی کھڑکی ہے. تو سما خانہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ چاروں طرف سے ہوا آتی ہے. تو میں نے عامر مصطفیٰ صاحب سے یہ کہا، میں نے کہا کہ عامر بھائی اگر آپ سما خانے میں کچھ انتظام کر دیں بڑے موٹے پردوں کا، یا کچھ اور ترپالے وغیرہ ڈلوا دیں، تو کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی اور ہوا تیز نہیں آئے گی. اس لیے کہ آج کل ہوا بھی خوب چل رہی ہے اور سردی تو ہے ہی، اس لیے کہ جنوری کا مہینہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ امروہہ جو ہے یہ ہمالیہ کی ترائی کا علاقہ ہے، روہیل کھنڈ کا. تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ پورا بڑا سرد ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں نے لاہور کی سردی دیکھی ہوئی ہے تو وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سردی جو ہے وہ امروہہ میں پڑتی ہے. دہلی، امروہہ وغیرہ میں شدید موسم ہے، شدید سردی پڑتی ہے، شدید گرمی پڑتی ہے. تو کراچی میں نہ تو اتنی گرمی پڑتی ہے نہ اتنی سردی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کو 2-3 گنا اس کو بڑھا لیجئے تو یہ پھر وہ سردی ہو جائے گی کہ جو امروہہ میں. تو اب میں نے کئی مرتبہ کہا عامر مصطفیٰ صاحب سے، اس لیے کہ سارے عرس کے انتظامات وہی کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں سے بھی میں نے ذکر کیا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ سردی وردی کی وجہ سے معاملہ عرس کا خراب ہونے لگے، خدا نخواستہ. تو عامر مصطفیٰ نے بڑے وثوق کے ساتھ مجھ سے یہ کہا کہ فکر نہ کریں، کوئی ہوا نہیں چلے گی. میں نے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہوا نہیں چلے گی اور سردی نہیں ہوگی اور آپ فکر نہ کریں. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کوئی مسئلہ سردی کا نہیں ہوگا اس رات میں. اور یہ قول والے دن کی بات میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں جب زیادہ رش ہوتا ہے. خاندان تو خیر روزانہ جمع ہوتا ہے، لیکن یہ کہ مہمانوں کا سلسلہ جو امروہہ سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ قل کے دن زیادہ یعنی ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، رونق بھی زیادہ ہوتی ہے. دکانیں تو خیر وہاں لگتی ہی ہیں بڑی، اور بھی ویسے بھی مطلب یہ کہ بہت زیادہ یعنی چہل پہل ہوتی ہے. تو عامر مصطفیٰ کا یہ کہنا تھا اس دن کہ آپ فکر نہ کریں، کوئی سردی کا مسئلہ نہیں ہوگا اور ہوائیں تیز نہیں چلیں گی، اور آپ اس طرف نہ سوچیں. تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں
کہ وہاں بھی ایسا ہی معاملہ سامنے آیا جیسا کراچی میں بارش کے سلسلے میں ہو چکا تھا. اچھا مجھے تو تھا ذہن میں امروہہ کے میں، یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کراچی میں کیا ہوا تھا، وہاں بارش ہو گئی تھی تو، لیکن یہ کہ خیر اللہ نے رحم کیا. تو یہی باتیں اس قسم کی عامر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. مگر آپ یقین کیجئے کہ میں خود اس بات کا یعنی گواہ ہوں، اور میں کیا سینکڑوں آدمی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس رات ہوائیں بالکل نہیں چلیں، اور بالکل موسم جو تھا بڑا نارمل قسم کا ہوا، سردی بھی بہت گھٹ گئی اور بالکل قابل برداشت رہی، اور ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوا کہ صاحب یہ محرابیں کھلی ہوئی ہیں، در کھلے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوا بہت چل رہی ہے اور لوگوں کو سردی محسوس ہو رہی ہے. تو یہ امروہہ میں واقعہ پیش آیا. تو اب یہ باتیں ان میں ہے، معاملات ہیں کچھ سوچنے والی باتیں ہیں. تو خیر بہرحال یہ کہ یہ عرس وغیرہ ہوتے رہے، گولی مار میں خوب عرس ہوئے. اور ہمارے ہاں مشاعرے کے اندر ایک مشاعرہ بڑا یادگار رکھا جائے گا، یاد کیا جائے گا، جو فردوس کالونی میں ہوا، یعنی منقبتی مشاعرہ ہوا فردوس کالونی میں. کبھی کبھی وہاں بھی ہوتا تھا، یعنی شریف ماموں کی جو کوٹھی تھی اس کی چھت پر کبھی مشاعرہ منقبتی ہوتا تھا. تو اس سال وہیں پر فردوس کالونی میں براڈ وے ڈرائی کلینرز کی یعنی مقام تھا، اور شریف ماموں کی وہ کوٹھی تھی، مکان تھا بہت بڑا، اور جو اب بھی ہے الحمدللہ. تو وہ منقبتی مشاعرہ وہاں ہوا، اور اس میں جو اس زمانے میں یہ ایوب خاں کا زمانہ تھا، اور گورنر جو تھے وہ جلال بابا تھے، بہت مشہور آدمی تھے، اور بڑے عوامی قسم کا انداز تھا ان کا، اور وہ پورے یعنی 1 یونٹ تھا اس زمانے میں. تو پورے مغربی پاکستان کے وہ گورنر تھے، اور صرف یعنی سندھ کے نہیں تھے بلکہ مغربی پاکستان کے گورنر تھے. تو وہ بھی تشریف لائے تھے، اور یعنی راغب مراد آبادی صاحب نے یعنی اس کی نظامت کی تھی. اور شمولیت اختیار کرنے والوں میں بڑے شہر کے نامی گرامی جتنے بھی شعراء کرام تھے وہ موجود تھے، یعنی یاور عباس، اور جناب یوں سمجھ لیجیے آپ کے بڑے جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی تھے. کہاں تک میں اس کے نام یاد رکھ سکتا ہوں. تو لیکن یہ کہ سارے وہ مشاعرہ بھی بہت یعنی اس کو عظیم الشان واقعی میں کہہ سکتے ہیں. اور اس اعتبار سے بھی چونکہ اس کی حاضری اس میں بہت تھی کہ گورنر پاکستان کا جو تھا، ویسٹ پاکستان کا گورنر، وہ اس کی صدارت کر رہا تھا. تو اس اعتبار سے وہ مشاعرہ بھی یاد رکھا جائے گا. اور باقی ہمارے یہاں کی منقبتی مشاعروں میں ناظم القادری وغیرہ کا پورا سارا گروپ آیا کرتا تھا، اور دیگر لوگ سارے شامل ہوا. شاہ انصار الہ آبادی آتے تھے. تو اور یہ کہ شاہ انصار الہ آبادی کا مطلب ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کے تمام شاگردان کرام وہ شرکت کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ محفلیں ہمارے گھر پر بھی ہوئیں، اور بلکہ ہمارے گھر زیادہ ہوئیں، یعنی منقبتی محفلیں. پھر ان محفلوں کی منقبتوں کی زیادہ یعنی خصوصیت جو تھی وہ ایک یہ تھی کہ زید بھائی الحمدللہ بڑا یعنی
قلبی انداز میں شرکت ان کی ہوتی تھی، اور وہ یعنی جانا آنا اور شاعروں کو لانا، یہ سب باتیں وہ کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب مشاعرہ منقبتی ختم ہو جاتا تھا تو پھر وہ عورتوں کی محفل ہوتی تھی وہاں پر اور زیادہ بچے ہوتے تھے، اور کچھ مزید لوگ بھی رک جاتے تھے، اس لیے کہ زید حسن جو تھے وہ نظمیں اور غزلیں اور پتہ نہیں کہاں سے، زبیر امروی کا بھی کلام بہت زیادہ رات ویران ہے اور غم کا سامان ہے، پتہ نہیں کیا وہ یعنی جو نظمیں تھیں وہ وہاں پر وہ پیش کرتے تھے، اور بڑی فرمائشیں ان سے ہوتی تھیں کہ بھائی وہ زید بھائی فلاں نظم سنائیے، فلاں غزل سنائیے۔ تو ان تمام چیزوں کو زیدیات کہا جاتا تھا کہ بھائی منقبتی مشاعرہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر زیدیات بھی ہوں گی۔ یعنی زید بھائی کے جو یعنی ان کا ترنم کیا کہنے بھائی، بڑا عمدہ ترنم تھا، بڑی زندہ شخصیت تھی، اور بہت ایک تو عرس کے اندر قوالی میں بڑی وہ یعنی دلی جذبات کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ پھر یہ کہ خاص طور پر جب وہ منقبت انیس الدین کی ہوتی تھی، وہ بدرے چشتیاں ہیں نور کی چلبن سے نکلیں گے، تو وہ اپنی کیفیت کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے، بڑی جذباتی ہو جاتے تھے۔ اور نہ صرف زید بھائی بلکہ حمزہ بھائی جو ہیں ان کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ اس منقبت پر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ ویسے تو خیر یہ ہے کہ وہ منقبتی کچھ اس قسم کی ہے، وہ بدرے چشتیاں ہیں نور کی چلبن سے نکلیں گے، تو یہ ہر سال پڑھی جاتی ہے عرس کے موقع پر، امروہہ میں بھی اور کراچی میں بھی۔ لیکن یہ کہ اس کو جس طریقے سے کلن قوال نے جس طریقے سے گایا ہے تو وہ اپنی جگہ لاجواب انداز تھا۔ یعنی ایسی اس منقبت کو کلن خان سے بہتر، اور بننے میاں ان کے ساتھی جو تھے قوال، ان دونوں نے جس طریقے سے گایا تو وہ امر ہو گیا، اور آج بھی اس کے ریکارڈ موجود ہیں۔ خاص طور پر خورشید میاں کے پاس قوالی کی بہت سی چیزیں محفوظ ہیں، اور جمال حسن بھی ایک زمانے میں بہت زیادہ یعنی ٹیپ ریکارڈر پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتے تھے، تو وہ ویڈیو یقیناً ہوں گی جمال حسن کے گھر میں اور ان کے بچوں کے پاس ہوں گی۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے ویڈیو کا ایک زمانہ تھا اب جو ختم ہو چکا، تو اب وہ ویڈیوز تو استعمال نہیں ہو سکتی، اب تو یعنی دوسری چیزیں آ گئیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ سب ریکارڈ جو ہے یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور ان تمام محفلوں کو بہت یاد رکھا جائے گا، خاص طور پر وہاں جو گولیمار کے اندر عرس ہوئے اور منقبت کی محفلیں ہوئیں، اور اس کے بعد تو پھر بعد میں خانقاہ شریف جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد میں بن گئی، تعمیر ہو گئی۔ تو اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے کہ یہ کس طریقے سے بنی، کن کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور کیسے کیسے پھر اس کی تزئین اور آرائش ہوئی۔ تو اب تو دیکھنے قابل ہے، یعنی وہ عمارت جو خانقاہ شریف اور کمیونٹی ہال کے نام سے جانی جاتی ہے، بدر چشت کمیونٹی ہال اور بدر چشت خانقاہ بدر چشت، تو یہ عمارت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اب، اور اب اس کی محفلیں بھی وہیں پر ساری ہوتی ہیں۔ تو اس کا بھی ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ آئندہ قسط میں، کچھ باتیں ہوں گی ان سے متعلق اور دیگر خاندانی امور سے متعلق کہ خاندان کے افراد کہاں کہاں رہتے ہیں، کیا کیا صورتحال ہے، اور کس طریقے سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ پر اٹھا رکھتے ہیں۔ خدا حافظ۔